رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، آپ نے فرمایا اے میرا معاذ، میں تجھے سارے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں کہ پورے دین کا خلاصہ کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتلا یہ خلاصہ کیا ہے؟ رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک کو علیحدہ علیحدہ کیا، پھر اپنا منہ مبارک کھولا، پھر اپنی زبان مبارک باہر نکالی، پھر شہادت کی انگلی زبان کے اوپر رکھی اور ابہام یعنی انگوٹھا زبان کے نیچے رکھا، پھر دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا، دوسرے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا اے معاذ سارے دین کا خلاصہ کفّ ھذا، اس زبان کو تالا لگا کے رکھنا، اے میرے معاذ اس زبان سے کسی کا دل نہ دکھانا، اگر کسی کا دل دکھ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا تو عرش والا روٹنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بتاؤ تو صحیح میرے پیاروں، بازاروں کا ماحول دیکھ لو، مارکیٹوں کا ماحول دیکھ لو میرے عزیزوں، یہ شیطان حملہ کیسے کرتا ہے؟ نمازیں کہاں چلی گئی، روزے کہاں چلے گئے، حج کہاں چلے گئے؟ اللہ ایحب احدکم، او لوگوں کیا تمہارے سے کوئی پسند کرے گا لحم اخی، کوئی اپنا بھائی کا گوشت کھانے کو، میتن گوشت کھانے کو، فکرہتم، کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فرمایا پیٹھ پیچھے اگر کسی نے کسی کا گلا کر دیا، ایسا ہے کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے مبارک میں بیٹھی ہیں، رحمت دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گھر والی کا قد چھوٹا تھا، جب وہ گھر میں داخل ہوئی، دو مائیں حضرت حفصہ اور غالباً اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، جب حضرت رحمت دو عالم کی گھر والی کو آتے دیکھا تو اما عائشہ نے یوں کر کے اشارہ کر دیا کہ چھوٹے قد والی آ گئی۔ نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا عائشہ پیٹھ پیچھے کسی کے قد کے بارے میں کرنا یہ بھی غیبت ہے، عائشہ توبہ کر لے ورنہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یا تو میرے عزیزوں پنچایتوں کے اندر ماں نہیں دیکھتے، بہن نہیں دیکھتے، بھائی نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں فیصلہ سناتے ہیں پھر بات کرتے ہیں چھڈو جی ایدے بارے کی گل کرنی ہے، ایدہ تے خاندانی کنجران دا، اللہ اکبر، کیا اس کا دادا کنجر تھا، کیا اس کا پردادا خبیث تھا، کیا اس کی نسل، کیا پتا کوئی کسی مسجد کا مؤذن ہو، کیا پتا کسی مسجد کا امام ہو، کیا پتا اس کے پردادے کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو، اور ایک آدمی کی شخصیت کو دیکھ کر تو اس کے خاندان کو کنجروں کا خاندان کہہ رہا ہے۔ پروردگار عالم کی غصے والی نگاہ سے بچ، اللہ کی قسم اگر وہ آئی پہ آ گیا تو انگلی اٹھانے والے کو کنجر بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں، اس وقت جو موبائل کے اوپر، جو فیس بک کے اوپر دھڑے بازی چل رہی ہے، آئے دن میرے عزیزوں، اللہ اکبر، اگر کسی نے گناہ کر دیا اسے وہ جانے، وقت کی حکومت جانے، عدلیہ جانے، وکیل موجود ہیں، جج موجود ہیں، بڑے پنچایت کرنے والے موجود ہیں، تجھے مجھے کیا لینا؟ اگر میں نے اس کی غیبت کر دی، میں نے اس کا ڈگا لگا دیا، میں نے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا، یقین جانو کیا پتا رات کی تاریکی میں، دل کے اجالے میں، صبح میں، شام میں مصلی پر بیٹھ کر اگر وہ خدا کو رو کے دکھا دے، اس کے رونے پر اللہ اس کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لے، وہ تو بچ جائے گا، وہ تو قیامت کے دن میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر سے ہوتا ہوا جنت کے اندر چلا جائے گا، انگلی اٹھانے والا قیامت کے دن گرے بانگ سے پکڑا جائے گا۔ میرے پر شیطان حملہ کرے گا، عبدالحنان صدیقی سینما گھر نہیں جا سکتا، تھیٹر نہیں جا سکتا، عبدالحنان صدیقی کوئی فاشی کے اڈے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے پر شیطان کیسے حملہ کرے گا؟ اس نے کہا یار دیکھو، نہ اسے فلم دکھا سکتا ہوں، نہ ناچ دکھا سکتا ہوں، نہ ناچ گانے کی محفل میں لے کے جا سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا مولوی عبدالحنان میرے سے بچ کے دکھا۔ میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے کہا قاری صاحب آج کیسی پیاری میں نے تقریر کی، قاری صاحب
صاحب نے کہا مولوی صاحب آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، میرے سے پہلے جو خطیب تھا قاری صاحب نے کہا اس کا مزہ نہ آیا، میرے دل کے اندر تھوڑا سا تکبر پیدا ہوا، خدا پاک کی قسم ہے ادھر میرے دل کے اندر ایک مسلمان بھائی کو نیچا دکھانے کا اور اپنی تقریر کو اونچا کرنے کا اتنا سا تکبر آیا، شیطان نے ایسا وار کیا، خدا کی قسم میری 40 سال کے سجدوں پہ اس نے پانی پھیر کے رکھ دیا۔ نیکوکاروں پر شیطان حملہ کیسے کرے گا؟ بیت اللہ کا طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے آیا، اللہ اکبر، اور میرے عزیزو خبردار خبردار، فرمایا خدا تمہیں حج عمرے کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا اللہ فرماتے میرے گھر آنا، مکے آنا، خبردار ایک تنکے کو بھی برا نہ کہنا، یہ میرا گھر ہے، حضور نے فرمایا میرے مدینے میں آنا، خبردار تمہیں گرمی لگے برداشت کرنا، خبردار تکلیف ہے برداشت کرنا، اٹھاؤ معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمایا انسان حج پہ گیا بخار ہو گیا، حج پہ گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، حج پہ گیا اس کا مال چوری ہو گیا، فرمایا تینوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی نقصان ہو گیا سمجھو اس کا حج قبول ہو گیا۔ فرمایا مدینے میں آنا، میرے مدینے کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہنا۔ او لوگو ہوٹل مدینے کا خراب نہیں تھا، رہائش مدینے کی خراب نہیں تھی، یہاں کے ٹریول والوں نے ایجنٹوں نے خرد برد کر کے میرے عزیزوں ناقص انتظام کیے۔ جا کر مدینے میں یوں نہ کہنا مکے کی رہائش اچھی تھی مدینے کی رہائش اچھی نہیں۔ او لوگو میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے میرا گلہ کرو گے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، نبی کے مدینے میں جا کر روٹی تو دور کی بات ہے، نبی کے مدینے کی مٹی کا گلہ نہ کرنا نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے واسطے او لوگوں اپنے اعمال کو مت ضائع کرو، اول تو ککھ ہمارے پلے کوئی نہیں، کھولو تو اپنی کتاب اور دامن پھیلا کے دیکھو کون سے ایسا عمل ہے جس کی گارنٹی ہے قیامت کے دن یہ عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، کون ہے دکھوں پر مرہم رکھنے والا، کون ہے زخموں پر مرہم رکھنے والا، کون ہے دکھوں کو شیئر کرنے والا بانٹنے والا، ہر طرف دیکھ لو زبان کی کینچی سے رشتے کٹتے نظر آ رہے ہیں، یاریاں کٹتی نظر آ رہی ہے، دوستیوں کے رنگ بھنگ پھیکے پڑتے نظر آ رہے ہیں، ہر طرف نفرت کی آگ، اسمبلیوں سے لے کر مدرسوں تک آ جاؤ، اسکولوں کالجوں کے اندر آ جاؤ، اکیڈمی یونیورسٹی کے اندر آ جاؤ، گھروں کے اندر آ جاؤ، ایسی نفرت کی آگ جلی پڑی ہے، خدا پاک کی قسم ماچس کی تیلی لگاؤ اتنی آگ نہیں جلتی جتنی زبان کی وجہ سے آگ لگی پڑی ہے۔ دو آدمی کھڑے ہو، تیسرا دیکھ کے کہے گا یار کون ہو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا پتا وہ کس معاملے میں ڈسکس کر رہے تھے، کیا پتا وہ کون سا معاملہ آپس میں شیئر کر رہے تھے۔ اگر تیرے دل سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ غنی، میرے دل سے بات نکل گئی یار ہو نہ ہو میرا گلہ ہو رہا ہے، اگر نہیں تو تو نے بہتان باندھا، فرمایا جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لے گا تیرا عمل تیرے سر کے اوپر سے نہیں جائے گا۔ اول میرے عزیزو اتنی نیکی کرتے ہیں اچانک پتہ نہیں لگتا نیکیاں کہاں سے کہاں میرے عزیزو آپ کی میری پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا او لوگو اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کے عیب کو دیکھ کر اس کے عیب کو سن کر اگر ہم نے دوسرے کے آگے جا کے کہہ دیا جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گے عرش والا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن ایسے بھی اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں آئیں گے، جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ فرشتوں سے کہے گے فرشتوں اس کے اوپر اور میرے سر کے اوپر رحمت والی چادر ڈال دو، اس کے اوپر اور اللہ اپنے اوپر رحمت والی چادر ڈلوالیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا، اللہ اور اس کا بندہ ہوگا، چادر ڈلوا کے اللہ فرمائیں گے میرے قریبا میرے قریبا میرے قریبا، یہاں تک کہ اس کا کان اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندے اگر میں تیرے عیبوں کو
بازار کر دوں تو تیری ماں سے لے کے تیری بیوی تک، تیرے بچوں سے لے کے تیرے رشتہ دار تک تجھے میدان معاشر میں اتنا مارے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، لیکن تیرا رب آج تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ یا اللہ کون سا عمل تیرے دربار میں قبول ہوا کہ آج میرے گناہوں پہ پردے ڈالے گا؟ بندہ یاد کر، جون جولائی کا مہینہ تھا، اللہ اکبر، گرمی کا موسم تھا، بجلی چلی گئی تو اپنے گھر کے باہر ہوا لینے کے لیے آیا، تو نے کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے منہ پھیر لیا اور اس بات کو کڑوے زہر کی طرح یا شربت کی طرح نگل لیا، اس بات کو صبح ہوتے ہی بھلا دیا۔ فرمایا میرا بندہ کیا تو میرے سے زیادہ غیرت والا ہے؟ تو نے میرے بندے کے عیب کو دنیا میں چھپایا، آج میں نے تیرے عیب کو میدان معاشر میں چھپا لیا۔